پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی امت ہے، لیکن اللہ نے کہا ساری امتیں پیچھے ہوگی، میرے مصطفیٰ کی امت سب سے آگے ہوگی۔ اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون۔ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا ہم پہلے ہیں، ہم آخر ہیں، ہم آگے بھی ہیں، اور بولو ہم۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا، اور جو پیچھے ہوگا وہ جو پہلی صف میں بیٹھا ہے وہ آخری میں نہیں ہے، اور جو آخر میں ہے وہ پہلی میں۔ اور ہمارے نبی فرماتے نحن الاولون ونحن الاخرون، ہم آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نہیں سمجھ میں آتا، اگر ہم آگے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہیں، اگر ہم پیچھے ہیں تو ہم آگے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں آنے میں نحن الاخرون، ہم آخری امت ہیں۔ بولو دنیا میں آنے میں نحن الاخرون، ہم آخری امت ہے۔ جنت میں جانے میں نحن الاولون، سب سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے، اور کام ہی ہے لا الہ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں تو میں آگے بڑھوں، جلدی آگے بڑھوں، کتنی باتوں پر ہم کو جاننا ہے، پھر آخر میں ایک مرتبہ سب کو ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کام ہم کو کرنا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کس کی محنت کرنا؟ لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو لا الہ۔ ابو جنت نے حضرت صدیق کو کہا ایک اور بات بھی میرے نبی نے کہی۔ کہا کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا ایک چیز کرو، کہ میرے کو معلوم نہیں آپ لوگ کرو گے کہ نہیں کرو گے، لیکن ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنات کو کہا ایک چیز کرو، کون کہتا ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ کر کے دیکھو، اس کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا، لیکن وہ چیز کرو۔ محنت ہے، مشکل ہے، مشکل، لیکن وہ جنات نے ڈائریکٹ ان سے سنا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنا، اور حضرت صدیق کو سنا کہ ایک کام کرو، جو وہ کام کرو اس کے بعد مانگو۔ وہ جنات نے کہا میرے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ کام کرو پھر مانگو، اللہ کی قسم اللہ وہ عطا کر دیں گے۔ تو حضرت صدیق بہت قریب گئے، کہا کہ بتاؤ نا وہ کیا کام بتایا کہ اس کے بعد مانگو؟ تو کہا رات کو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ کون کون تیار ہے میرے لیے رات کو کیا کرنے کا؟ کیا کرنے کا؟ واپس بولو۔ تو پھر رات کو موبائل پر گیم کب کھیلیں گے؟ موبائل پر سنیپ چیٹنگ کب کریں گے؟ موبائل پر زینا کب کریں گے؟ موبائل پر ریاض کا کاروبار کب کریں گے؟ رات کو 2 ڈھائی 3 بجے تک تو ہمارا موبائل آن ہوتا ہے۔ رات کو جب بالکل تھکتا ہے تب جا کے موبائل کو وہ چارجر میں رکھتا ہے۔ اور میرے پیاروں میں کیا منا بھائی تہجد کی نماز کا کہوں، اللہ کی قسم یہاں ایسے نالائق بیٹھے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ان کو میں تہجد کی نماز کہوں۔ اور یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں، تہجد کی نماز آسان ہے کہ مشکل؟ مشکل، بولو۔ قرآن نے کہا مشکل، قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وقعا واقوم قیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے معلوم ہے رات کو تہجد کی نماز پڑھنا بولو بہت، لیکن اللہ کیا فرماتے ایک بار عادت بنا لے پھر نہیں پڑھے گا تو چین نہیں آئے گا۔ ارے بولو چین۔ اور رات کو تہجد کی نماز جو پڑھے گا 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، 8 رکعت پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہاتھ اٹھاتا ہے جو آنسو نکلتے ہیں نا، اس وقت اللہ کہتا اے فرشتوں رات کے سناٹے میں میرا بندہ مجھے نہیں بھولا، اب میں بھی اسے نہیں بھولوں گا، یہ مانگتا جائے گا میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ اور جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا اللہ نے ان کو کہا سب کو جنت دوں گا۔ ارے بولو اللہ کہتے ہیں سب کو جنت، جیسا ابھی شروع میں کہا درود پڑھنے والے کو بھی جنت ملے گی، لیکن اللہ کہتے ہیں تہجد پڑھنے والا نے اسپیشل وقت مجھے دیا ہے، جنت بھی اسے اسپیشل عطا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایسی اسپیشل جنت عطا کروں گا تیری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. ہم پر نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ مشکل سوال کتنی نمازیں پڑھتے؟ ہمارے نبی پر 6, ہم پر ہمارے نبی پر بعض علماء نے لکھا کتنی, کون سی نماز پڑھ؟ تہجد کی نماز. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے رہنا. کیا فرمایا؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا جلدی, ابھی وہ بچہ بھی پڑھ کر گیا, پڑھو نا میرے ساتھ میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا آپ کو تہجد پڑھنا ہے, میرے مصطفیٰ تہجد پڑھنا ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں تہجد پڑھوں گا کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے اور مصطفیٰ پر فرض کیا ہے. اللہ کی ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں تہجد پڑھوں گا, اللہ اس کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم تہجد پڑھو گے میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں میرا عرش ہے اس کے سامنے مقام محمود ہے. قیامت میں تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ, پڑھو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے جاؤ گے ثواب عطا کرتا جاؤں گا, مقام محمود عطا کروں گا, میرے عرش کے سامنے محل عطا کروں گا. تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا. کام مشکل ہے لیکن سب کام اپنے پورے ہو جائیں گے. کون بولتا بیوی بات نہیں مانتی, کون کہتا بچہ بات نہیں مانتا, کون کہتا سماج سے پریشان, کون کہتا سوسائٹی سے پریشان, کون کہتا کمیونٹی سے پریشان, کون کہتا لاک ڈاؤن کے بعد میرا دھندا نہیں چلتا, کون کہتا کہ میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا. قسم پروردگار کی تہجد پڑھنا شروع کر دے اللہ سب کام آسان کر دے گا. تیار ہو؟ نیند نہیں آئے میرے کو. میرے ساتھ میں اور بھی میرے کچھ ساتھی تھے, عمران تھا اور بھی میرے کچھ ساتھی تھے. میں نے کہا کیا ہے پورا رات کے 2 بجے کی بات ہے اور سب لوگ میرے کو چھوڑ کر ٹرین میں چلے گئے. ہم 4-5 ساتھی تھے, لائٹ بالکل بند. میں نے کہا لائٹ کھولنا بھی مناسب نہیں ہے لیکن ٹرین کیا انجن کم آواز کرے لیکن آواز آ رہا. میں نے میرے ساتھیوں کو کہا دیکھو دائیں بائیں دیکھو, اس کو بولو بھائی اللہ کا واسطہ. لیکن سب نے ایسا کمبل اڑا تھا کہ کسی کا کمبل کھینچے کیونکہ ہمارے ساتھی ڈرے کہ کھینچانے عورت نکلی تو بولا لمبا سے. تو میں نے کہا بھائی رہنے دے. اب میں تو اسی طرح اپنی دعا کی کتاب بھی اور پڑھتا رہا. جب صبح ہونے میں جب کیونکہ وہ ٹرین ہے نا ادنا پر ختم ہو جاتی ہے, وہ بھساول سے چلتی ہے ادنا, تو ادنا جب آیا تو میں نے کہا دیکھو اب سب اٹھ کے دیکھو کون تھا. حافظ عبدالغفار نے. میں تو حیران ہے. میں نے کہا مولانا گجب کا سوتے ہو. میں نے کہا تم کو مبارکی بھی تمہاری بیوی کو مبارکی. میں 1 رات برداشت نہیں کر سکا, وہ کتنی راتیں تم کو برداشت کر رہی ہے. پھر میں نے کیا کہا معلوم, میرے ساتھی کو کہتے ہیں تربوز میں گرم گرم چاہیے, محتمیم صاحب کو پلا دو. میں نے کہا انہوں نے تو ہم کو کچھ نہیں دیا, ہم تو دے دے رہے ان کو. یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں, یہ 1-2 ہفتہ ہوا ہوگا. اس کے بعد سے تو اب تو بھساول ایکسپریس میں بیٹھتا ہوں تو پہلے پوچھتا ہوں یہ تو نہیں آیا نا ٹرین کا. خیر میرے دوستوں کتنے انعامات مل گئے ہم کو اب تک, کتنی نصیحتیں مل گئی. تیسرے کے لیے آپ سب لوگ تیار ہو انشاءاللہ. سب سے پہلا کلمے کی محنت. بولو لا الہ, آواز سے بولو لا الہ الا اللہ. نمبر 2 کیا بتایا؟ نمبر 2 تہجد کی نماز. کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے پڑھیں گے اور پڑھو. اس کے بعد جو مانگو گے اللہ عطا کریں گے انشاءاللہ. جی نصیحت کے لیے کون تیار ہے؟ بہت آسان ہے, بولو کریں گے انشاءاللہ. سنتے جانا. حضرت سدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ جنات سے میری ملاقات ہوئی جن کی ملاقات ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی, اور وہ جن نے
نے بیان کیا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرنا ہوگا. سب سے پہلا کام کلمے کی محنت, بولو لا الہ الا, پورا مجمع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرنا ہوگا. نمبر 2 تہجد کی نماز پڑھنا. اور نمبر 3 کیا تھا معلوم ہے؟ وہ جنات کی آنکھوں میں آنسو تھا. میرے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے آخری نصیحت یہ کی تھی کہ جب تک تم دنیا میں رہو, دن ہوئے رات ہوئے, جب تمہیں موقع ملے تمہاری زبان پر اللہ ہوگا, اللہ ہوگا, اللہ ہوگا. اللہ کا ذکر کرتے جاؤ, اللہ کا ذکر کرتے جاؤ, اللہ کا ذکر کرتے جاؤ. وہ جن کہتے, میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ نے یہ تیسری بات کہی نا کہ جب مجھے موقع ملے میری زبان پر اللہ, میری زبان پر اللہ, میری زبان پر اللہ, تو کھاتے وقت کیا ہوگا؟ میں کھانا کھاتے وقت میں کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اچھا پیتے وقت میں کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اچھا میں اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ رہوں گا کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ استنجا کرنے جاؤں گا کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اور جن میں کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی کہ تجھے جب موقع ملے اللہ کرتے رہنا. جب تو بزی ہو جائے گا, تم کسی بھی کام میں بزی ہوگا, لیکن فرشتے لکھتے جائیں گے 24 گھنٹے یہ اللہ ہی اللہ کا نام لیا کرتا ہے. تو کون تیار ہے اس کے لیے؟ بھائی اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو نہ کریں گے نہیں, ذکر کریں گے نہیں انشاءاللہ. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں, ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی, بولو کون دیہاتی سمجھتے ہو نا, بدو عربی گاؤں کے رہنے والے ویلیجر, ایک صحابی آئے تھے اور اس صحابی نے آ کر کیا کہا تھا معلوم؟ اللہ کے رسول صاحب وسلم, مجھے کوئی ایسا کام بتا دو نا, مجھے ایسا کوئی کام بتا دو نا کہ جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے, جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دیہاتی ہے, بوڑھے ہیں, گاؤں کے رہنے والے ہیں, اور ان کے سر پر جو پگڑی ہے, جو امامہ ہے, ان کے جو کپڑے ہیں, سب سے پتہ چلتا ہے کہ گاؤں والے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو گے تم, ایک کام کرو گے تمہارا جنت کا راستہ کھل جائے گا, تمہارا جنت کا راستہ کھل جائے گا. وہ دیہات کے تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کہیے نا میں وہ کام کروں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں موقع ملے تمہاری زبان پر اللہ, بولو نا تمہاری زبان پر اللہ, تمہاری زبان پر اللہ. صبح ہو تو بولو اللہ, دوپہر ہو تو اللہ, شام ہو تو اللہ, رات ہو تو اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. اللہ فرماتے ہیں میرا نام لیا کر, پورا مجمع بولے گا صبح ہو تو اللہ, دوپہر ہو تو اللہ, بلند آواز سے شام ہو تو اللہ, رات ہو تو اللہ. معلوم ہے وہ صحابی بوڑھے صحابی تھے, گاؤں کے تھے, اور انہوں نے ایسی لکڑی اٹھائی اور کہا اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں, بس میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ گے. تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول وہ اللہ کا ذکر کریں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے, ان کے لیے اسپیشل ہے. ہمارے نبی نے فرمایا وہ نہیں, قیامت تک آنے والا میرا امتی جب موقع ملے اس کی زبان پر اللہ ہوگا, اللہ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں پہنچا دے گا. تو میرے پیاروں یہ 3 کام, یہ حضرت سدی نے وہ جنات سے ملاقات کی جس جن نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. آج کی رات میں 3 کام کا اگر ارادہ کرو ہمارے بہت سارے کام پورے ہو جائیں گے. بولو سب کریں گے انشاءاللہ, بولو کریں گے انشاءاللہ. اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں. یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے نا, یہ دائیں بائیں ہماری ماں بہنیں, آج جو میں واقعہ سناؤں گا میں نے کبھی صورت میں نہیں سنایا, لیکن میرے پیاروں محبت کریں گے آقا محمد رسول اللہ. کون دیکھو ایمان سے بولنا, محبت کریں گے انشاءاللہ. بہت بیان ہوئے, بہت تقریریں ہوئی, بہت واعظ ہوئے, یہ لگاتار بیان. آپ سوچو نا, حضرت علامہ قاری رشید اجمیری دامت برکاتہم سے سلسلہ شروع ہوا, قاری اسامہ تک بیان کا سلسلہ رہے گا اور ہر سال رہتا ہے, اور اللہ اس کو قائم و دائم رکھے. یہ جوانوں کی محنت ہے. مگر میرے پیاروں یہ سب ہونے کے بعد ہماری زندگی میں اگر چینجز نہیں آتی نا تو یہ ہمارا آنا ہمارا جانا سب بیکار ہے میرے پیاروں. اس لیے سب لوگ ارادہ کرو کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کر کے بلند آواز سے بول دو مصطفیٰ کا دامن. آج جو میں واقعہ بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو, اتنا پیارا واقعہ جو بہت ضروری ہے سننا.
کہ میرے پیاروں محبت کس کو کہتے ہیں، کیا محبت کیا ہے، اور ہم نے کیا محبت